فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر شدید تنقید کی اور الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن BJP کے زیر اثر کام کر رہا اور کمیشن وزیراعظم مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہا، جنہوں نے تفرقہ انگیز ریمارکس کیے تھے۔ انہوں نے BRS کی شکایت کے باوجود تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف عدم کارروائی پر بھی سوال اٹھایا۔ ریونت ریڈی نے تضحیک آمیز ریمارک کیے تھے اور ریڈی نے اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے ان کے خلاف فرضی مقدمات درج کرائے ہیں۔ یہاں تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیٹیا نے الیکشن کمیشن کے اقدام کو محتسبانہ اور منتخب عمل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اشتعال انگیز ریمارکس سے الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر لی، جبکہ ان ریمارکس کے خلاف ملک بھر سے عوام نے 20,000 سے زیادہ شکایتیں کی ہیں، مگر کمیشن نے ان شکایتوں کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا کہ الیکشن کمیشن BJP کی ایک ایجنسی کے طور پر کام کر رہا۔ الیکشن کمیشن وزیراعظم مودی کے خلاف کارروائی کرنے سے خوفزدہ ہے، اس لیے کمیشن نے مودی کے نفرت اشتعال انگیز ریمارکس پر BJP کے قومی صدر JP نڈا کے نام نوٹس جاری کی۔ MP امیدوار باجی ریڈی گووردھن نے ونائک نگر میں انتخابی مہم چلائی۔ MP امیدوار باجی ریڈی گووردھن، جنہوں نے نظام آباد ضلع کے مرکز میں ونائک نگر میں گھر گھر مہم چلاتے ہوئے حصہ لیا، ان کے ساتھ سابق شہری MLA بگالا گنیش گپتا، سابق MLC VG گوڑ، سٹی سدور سرپا راجو، لیڈرز سجیت سنگھ ٹھاکر، ستیہ پرکاش، سابق چیئرمین M نودا پربھاکر ریڈی و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد پارلیمنٹ کانگریس پارٹی کے MP امیدوار تاتی پرتی جیون ریڈی نے آرمور حلقے انچارج ونے کمار ریڈی کے ساتھ گووند پیٹ، چکور اور پپری گاؤں میں روزگار کی ضمانت دینے والے کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے کارکنوں سے پیار سے بات کی، ان کے مسائل جانے۔ انہوں نے مزدوروں سے گزارش کی کہ وہ اپنی اجرت کو یومیہ 400 تک بڑھا دیں اور بے روزگاروں کو نوکریاں دی جائیں، تو یہ صرف CM ریونت ریڈی کو ہی ممکن ہے۔ ریونت ریڈی نے ہر حلقے کے لیے 3,500 مکانات کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان غریبوں کو گھر دیں گے جن کے پاس کوئی گھر نہیں۔ ہم خواتین پر بوجھ ڈالے بغیر خواتین کے لیے مفت بس ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کر رہے۔ کانگریس کو ووٹ دیں، ریاست میں کانگریس پارٹی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے ترقی۔ چاہے آپ راشن کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہوں، کانگریس ہی سے ممکن ہے۔ ہم ہر بے گھر غریب کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ ہم دلتوں کو مزید 1 لاکھ فراہم کریں گے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی رہنمائی میں بہادر پورے کا کشن باغ پارک بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ علاقے میں ایسا پارک بننے سے عوام میں بہت خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ خرچ سے پارکوں میں تعزین کاری کا کام ہوا، جس کی وجہ سے یہ پارکوں کی خوبصورتی میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ یہ علاقے میں ایسے پارکاں بننے سے عوام کافی خوش ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چھٹی کے وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے اچھا ٹائم گزار کے جاتے، اس لیے یہ پارک ایک فیملی پارک بھی ہے جہاں پر لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریح کرنے اور کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے آتے۔ پارک کے میدان میں نوجوان اور بچے الگ الگ قسم کے کھیل کود میں لگے رہتے۔ اس کے علاوہ پارک میں آنے والوں کے لیے ورزش کا بھی انتظام ہے۔ یہاں پہ وزے کے بہترین اور جدید قسم کے مشینہ لگائے ہوئے ہیں جو کافی لوگوں کے استعمال میں آتے۔ AIMIM چاہتی کہ ایسے پارکاں ہر علاقے کے کالونیوں میں رہنا تاکہ عوام خصوصاً بچے، بزرگ اور مریضاں کھلی اور صاف ستھری ہوا کا مزہ لے سکنا۔ مجلس کی توجہ ہمیشہ عوام کو راحت دینے اور ترقی کرانے پہ رہتی۔ بہادر پورے کی یہ ترقی کو برقرار رکھنے کے واسطے اور آگے ترقی کی بلندی پہ پہنچانے کے واسطے آنے والے الیکشن میں پتنگ کے نشان پہ ووٹ ڈالیے اور آپ کی اپنی مجلس
ریاستی وزیر آبپاشی و سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ اگر نریندر مودی مرکز میں تیسری مرتبہ اقتدار میں آئیں گے تو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اتم کمار ریڈی نندگاما، منگلا، کوداڑ اور سوریا پیٹ میں نلگنڈا حلقے لوک سبھا کے کانگریس امیدوار رگھوویرا ریڈی کے انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے تھے۔ حالیہ انتخابی دورے سنگا ریڈی کے موقع پر وزیر اعظم مودی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ مودی نے یہ واضح نہیں کیا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں واپس آئے گی تو وہ دستور کو بدلے گی یا نہیں، اور جبکہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے کئی مرتبہ کمزور طبقات کو حاصل تحفظات کے خلاف اظہار رائے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سے ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو تحفظات کو ختم کر دے گی۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ دستور ہند صرف بابا صاحب امبیڈکر کی تصنیف کردہ کتاب کا نام نہیں بلکہ یہ جمہوریت کی روح بھی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ کی ایک جعلی ویڈیو کو حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے کیس میں حیدرآباد سٹی پولیس نے تلنگانہ کانگریس کے سوشل میڈیا انچارج منی ستیش اور پارٹی کے دیگر 4 قائدین کو حراست میں لے لیا۔ ستیش پارٹی کے ریاستی ترجمان نسمہ تسلیم، سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر نوین پیٹم، شیو کمار امبالا اور گپتا کو سائبر کرائم ٹیم نے حراست میں لے لیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری پرمیندر ریڈی کی شکایت پر ایک کیس درج کرنے کے بعد سائبر کرائم ٹیم نے کانگریس قائدین کو حراست میں لے لیا اور انہیں سی سی ایس اسٹیشن لے آئی، تاہم پولیس نے ان گرفتاریوں کو نہیں بتایا۔ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ دہلی پولیس کی سخت امکانی کارروائی سے قبل سائبر کرائم پولیس نے ان قائدین کو حراست میں لے لیا۔ قبل ازیں حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کی ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے الزام میں ایک مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکرٹری جی پرمیندر ریڈی کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا۔ یہ مقدمہ تلنگانہ پردیش کانگریس پارٹی کے ٹویٹر کے ایڈمنسٹریٹرز کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ کانگریس ورکرز پر الزام ہے کہ انہوں نے مرکزی وزیر امت شاہ کی ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات جیتنے پر بی جے پی کی حکومت آئین کے دیباچے سے لفظ سیکولر ہٹا دے گی۔ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری دنیش گوتم نے پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس بی جے پی پر آئین میں تبدیلی اور ریزرویشن ختم کرنے کے بے بنیاد الزامات لگا رہی، لیکن بی جے پی کی قیادت اور وزیر اعظم نریندر مودی واضح کر چکے ہیں کہ آئین اور ریزرویشن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ آئین کو بدلنے کا گناہ کانگریس نے کیا ہے، آئین کی تمہید اس کی روح ہے۔ کانگریس حکومت نے تمہید بدل کر لفظ سیکولر کا اضافہ کر دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بی جے پی کی نئی حکومت ان الفاظ کو آئین کے دیباچے سے ہٹا کر اسے دوبارہ اصل شکل میں لائے گی، گوتم نے کہا ہاں، ہم اسے اس کی پرانی شکل میں واپس لائیں گے۔ سیکولر لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکولر لفظ کا اضافہ کرنے سے بابا صاحب امبیڈکر کی روح کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آئین کے دیباچے میں لفظ سیکولر ہو۔ بی جے پی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ کانگریس اور ان کے لیڈر جواہر لال نہرو نے ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کے بنائے ہوئے آئین کی شروع سے ہی مخالفت کی تھی۔ پنڈت نہرو نے انتخابات میں ڈاکٹر امبیڈکر کو ہرانے کے لیے کام کیا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید حملہ کیا اور لوگوں سے محتاط رہنے کی درخواست کی۔ انہوں نے اپنی دادی اور ملک کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی اور اپنے والد راجیو گاندھی کی شہادت کو بھی یاد کیا اور کہا کہ وہ بی جے پی لوگ ان جذبات کو نہیں سمجھ سکتے۔ واڈرا نے کانگریس امیدوار کی حمایت میں مدھیہ پردیش کے مورینا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ریاستی صدر جیتو پٹواری اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ میرے اپنے والد کی لاش کے ٹکڑے جب گھر لائے گئے تھے تو میری عمر اس وقت 19 سال تھی۔ تب میں مشتعل ہوئی تھی کیونکہ ہم نے والد کو بحفاظت بھیجا تھا، لیکن لاش کے ٹکڑے گھر آئے تھے۔ میں سیکیورٹی کے معاملے پر ناراض تھی۔ میں شہادت کا مفہوم سمجھتی ہوں۔ اب میری عمر 52 سال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو اپنے ہی لوگوں سے غصہ آتا ہے۔ میں اسے پہلی بار کسی بھی پلیٹ فارم سے پبلک کر رہی ہوں۔
امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں ہندوستان کو مخصوص تشویش کے حامل ممالک میں شامل کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان میں 2023 میں مذہبی آزادی کی صورتحال ابتر رہی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومت نے امتیازی قوم پرست پالیسیوں کو تقویت دی، نفرت انگیز بیان بازی کو دوام بخشا اور فرقہ وارانہ تشدد کو حل کرنے میں ناکام رہی، جس سے مسلمان، عیسائی، سکھ، دلت، یہودی اور آدیواسی مقامی عوام متاثر ہوئے۔ انسداد غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ، غیر ملکی عطیات کو باضابطہ بنانے سے متعلق قانون، شہریت ترمیمی قانون اور تبدیلی مذہب اور گائے کے ذبح کے خلاف قوانین کے نتیجے میں مذہبی اقلیتوں اور ان کی وکالت کرنے والوں کو منمانی حراست، ان پر تشدد اور نشانہ بنایا گیا۔ نیوز میڈیا اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے مذہبی اقلیتوں کے بارے میں رپورٹنگ کرنے پر FCRA کے ضابطے کے تحت سخت کارروائی کی گئی۔ فروری 2023 میں ہندوستانی وزارت داخلہ نے سینٹر فار ریسرچ، ایک NGO جو سماجی مسائل کی ریاستی صلاحیت پر رپورٹنگ کے لیے وقف ہے، جس میں مذہبی اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک بھی شامل ہے، اس کا FCRA لائسنس معطل کر دیا۔ اس طرح 2002 کے گجرات فسادات کے دوران مسلمانوں پر تشدد کی رپورٹنگ کرنے پر کام نے نیوز کلک اور ان کے صحافیوں بشمول ٹیسٹا سٹلواد کے مکانات اور دفاتر پر دھاوے کیے۔ 2023 میں غیر سرکاری تنظیموں نے عیسائیوں پر تشدد کے 687 واقعات کی اطلاع دی، جنہیں مختلف قوانین کے تحت حراست میں لیا گیا۔ کرناٹک میں جنتا دل سیکولر JDS کے MP اور تقریباً 3000 خواتین کی عصمت دری کے ملزم پرجول ریوانا سفارتی پاسپورٹ پر جرمنی فرار ہوا ہے اور جانے سے پہلے اس نے کسی قسم کی معلومات کا حکومت سے اشتراک نہیں کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہاں ایک باقاعدہ بریفنگ میں صحافیوں کے سوالات کے جواب میں یہ معلومات دی۔ جیسوال نے کہا کہ مذکورہ رکن پارلیمنٹ کے جرمنی کے دورے کے سلسلے میں وزارت خارجہ سے نہ تو کوئی سیاسی منظوری مانگی گئی اور نہ ہی جاری کی گئی تھی۔ بظاہر کوئی ویزا نوٹ بھی جاری نہیں کیا گیا تھا۔ سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے جرمنی جانے کے لیے کسی ویزا کی ضرورت نہیں۔ وزارت نے مذکورہ رکن پارلیمنٹ کے لیے کسی دوسرے ملک کا کوئی ویزا نوٹ بھی جاری نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس نے سفارتی پاسپورٹ پر سفر کیا تھا۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے گاندھی خاندان کی روایتی لوک سبھا سیٹ سے مقابلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کی والدہ سونیا گاندھی، بہن پرینکا گاندھی واڈرا اور بہنوئی رابرٹ واڈرا بھی، ان کے علاوہ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے بھی موجود تھے۔ رائے بریلی میں نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی اور راہل گاندھی اپنی والدہ سونیا گاندھی اور بہن پرینکا گاندھی واڈرا کے ساتھ نامزدگی کے لیے رائے بریلی پہنچے۔ اس سیٹ کے لیے 5ویں مرحلے میں 20 مئی کو ووٹنگ ہوگی۔ کانگریس ذرائع کے مطابق پارٹی کے سینٹرل الیکشن کمیٹی نے اس سیٹ سے راہل گاندھی کے نام کا اعلان کرنے کے بعد وہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی کے ساتھ فرست گنج ہوائی اڈے پر اترے۔ رائے بریلی گاندھی خاندان کی روایتی پارلیمانی نشست ہے اور سونیا گاندھی 1999 سے لوک سبھا میں اس نشست کی نمائندگی کرتی رہی ہیں۔ خراب صحت کا حوالہ دیتے ہوئے سونیا گاندھی نے اس بار لوک سبھا الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس سیٹ کو لے کر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی۔ شیو سینا UBT کے لیڈر سیما
आंध्र को मीटिंग में ले जा रहा हेलीकॉप्टर रायगढ़ जिले के महाद में गिरकर तबाह हो गया। इससे पहले कि सीमा आंध्र हेलीकॉप्टर में सवार हो पाती, हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। इतलात के मुताबिक दोनों पायलट महफूज हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव रिकॉर्ड की गई। सीमा आंध्र ने खुद हादसे का वीडियो पोस्ट किया और महाद में उनकी मीटिंग थी और रात होने की वजह से वो वहीं ठहर गई थी। एक हेलीकॉप्टर उन्हें दूसरी मीटिंग की जगह ले जाने आया था। ताहम आंध्र के जरिए शेयर की गई लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक हेलीकॉप्टर किसी नामालूम मुकाम पर उतरने की कोशिश कर रहा था और अचानक गिर गया, जिसकी वजह से वो तवाज़ुन खो बैठा और गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका की मारूफ फास्ट फूड कंपनी KFC ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के रद्देअमल में होने वाले बाइकआउट के बाद मलेशिया में अपने 100 से ज्यादा आउटलेट्स बंद कर दिए हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइल के इक़दामात की वजह से दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह मलेशिया में भी मगरबी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का बाइकआउट किया जा रहा। मलेशिया में KFC और पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी QSR ब्रांड M होल्डिंग BHD ने सख्त मौशी हालात की वजह बताते हुए KFC के आउटलेट्स को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि QSR ब्रांड्स और KFC मलेशिया ने बढ़ती हुई कारोबारी लागत को संभालने और मसरूफ तिजारती इलाकों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए आउटलेट्स को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह वाज़ेह नहीं किया कि सख्त मौशी हालात की वजह से कितने आउटलेट्स मुतासिर हुए हैं, लेकिन मुकामी मीडिया के मुताबिक मुल्क में 100 से ज्यादा आउटलेट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। जापान के चेबा सूबे में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते हुए फैलाव की वजह से 57,000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक हो चुकी हैं। मुकामी इंतजामिया ने ये इतला दी है। इंतजामिया ने कहा है कि टोमेसाटो शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस की वजह से 57,486 मुर्गियों को मारा गया। अंदाजे के मुताबिक जापान में नवंबर 2023 से अब तक बर्ड फ्लू की वजह से हलाक होने वाले मुर्गियों की कुल तादाद 1 बिलियन 7 तक पहुंच गई है। काबिल जिक्र है कि जापान में गुज़िश्ता साल बर्ड फ्लू के 84 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जिसकी वजह से 1,77,00,000 मुर्गियां हलाक हो गई थी। मुल्क में अंडों की किल्लत और कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔